اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں ساری تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویراں کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی اور واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا، جو بخت نصر کے حملہ کے نتیجہ میں ہی ویراں ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ اب اس بستی کو کب اور کیسے آباد کرے گا۔ اس وقت آپ ایک گدھے پر سوار تھے اور خورد و نوش کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس ما سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب جا رہے تھے تو پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر۔ کہنے لگے یہی بس دن کا کچھ حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دوسرا دن ہو، کیونکہ اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے بدن اور جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان خورد و نوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، پھر وہ جڑنے لگی، پھر ہڈیوں کے اس پنجر پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر اسے خیال آیا تھا تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام خود بھی، ان کا گدھا بھی اور وہ بستی بھی مرنے کے بعد زندہ ہوئے۔ گویا اللہ تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کے خیال کا 3 طریقوں سے جواب دیا، جس سے آپ کو عین الیقین حاصل ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔